بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا صدق اللہ العظیم۔ وقال علیہ الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ کے مبارک گھر کے زائرین احباب، اللہ جل جلالہ امن والہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے بندوں میں سے بعضوں کو ایسی مبارک اسفار کے لیے قبول کرتا ہے۔ اس سفر کا تعلق پیسوں سے، مقام سے، مرتبے سے، شان سے، عزت کے ساتھ نہیں ہے۔ کتنے ایسے غرباء ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں جن کے طلب پر، تڑپ پر اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی دیدار کرا دیا۔ کتنے ایسے امراء ہیں جو ایک عرصے دراز سے مجالس میں شرکت کرتے ہیں لیکن آج تک اللہ کی گھر کی دیدار کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ بندہ جو بھی اللہ کے گھر کی دیدار کرتا ہے اس کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ موت سے پہلے تمام ایمان والوں کو ایک مرتبہ تیرے گھر کی دیدار کرا دے۔ وہ تجلی، وہ انوارات، وہ رحمتیں، وہ جو سکون اللہ کے اس گھر کے آس پاس رہنے والوں پر اللہ نازل کرتے ہیں، وہ احساس ہی کچھ عجیب احساس ہے۔ دلوں کو اللہ اتنا پاک کر دیتا ہے کہ دشمن سے دشمن کے لیے بھی وہاں دعائیں نکل آتی ہیں۔ اللہ نظروں کو پاک کر دیتا ہے، خیال کو پاک کر دیتا ہے، سوچ کو پاک کر دیتا ہے، جذبات اور تخیلات اس کے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ کا وہ حکم وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اسے ذرا یاد کریں۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم دونوں نے میرے گھر کی تعمیر سے تو فارغ ہو گئے لیکن اتنی بات کا خیال رکھنا وَطَهِّرَا، تم دونوں میرے گھر کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں یہ حکم صرف گھر کے ظاہری کو پاک کرنے کے حد تک نہیں بلکہ اللہ کا کہنا یہ تھا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ کا گھر ایمان والے کا دل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس دل کو پاک رکھا کرو۔ وہ دل ہمیشہ پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ امن والہ کے تمام بندوں کے حق میں کہ یا اللہ جو بھی ایمان والے مجھ سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں سب کی تو مغفرت فرما۔ یہ دعا جس وقت اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر مانگتا ہے اللہم اغفر لی مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، جب یہ دعا کرتا ہے اللہ جل جلالہ امن والہ قیامت تک کے ایمان والوں کی مغفرت کرنے کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، پردہ نشی خواتین، دل اصل اللہ کا گھر ہے۔ اسی کی صفائی کے لیے، اسی کی پاکی کے لیے ہم یہاں ظاہری اعتبار سے پاک ہو کر
غسل کرنے کے بعد احرام باندھ کر سفید لباس میں ملبوس ہو کر ہم جس وقت اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہو کر پڑھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ امن والہ ہر بندے کا تلبیہ نہیں سنتا، ہر بندے کے تلبیہ قبول نہیں کرتا، ہاں وہ بندہ جو دل سے تلبیہ پڑھتا ہے اور دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر حقوق العباد کو ادا فرما کر حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے تلبیہ پڑھتا ہے، جب وہ لبیک کہتا ہے اللہ بھی کہتا ہے لبیک، آؤ آپ کا آنا مبارک ہو، آؤ آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ کے طرف سے استقبال ہوتا ہے۔ جیسے علماء کہتے ہیں جب ہمارے معزز مہمان یوں کہیں بھائی میں آ رہا ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیے آئیے آئیے، آپ کے لیے ہم لوگ چشم براہ آپ کے لیے آنکھیں بچھا کر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ریڈ کارپٹ استقبال ہوتا ہے، بڑا اعزاز والا، احترام والا، خلوص والا، للہیت والا جیسا استقبال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس اللہ کے بندے کا اللہ کا گھر استقبال کرتا ہے، اللہ استقبال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو اتنا لائق بناؤ، اپنے آپ کو اتنا لائق بناؤ کہ اللہ کے سامنے ہم جب حاضر ہوں ہماری تمام ناپاکی دور ہو کر اللہ کے اس پاک گھر میں پاک ہو کر ہم حاضر ہوں۔ اور اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے وقت کیسے حاضری دینے کا حکم دیا گیا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آیا کرو زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ زینت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری میک اپ کا نام زینت نہیں ہے، آنکھوں کو پاک رکھا کرو، زبان کو پاک کر لیا کرو، کانوں کو پاک کر لیا کرو، دماغ کو پاک کر لیا کرو، دل کو پاک کر لیا کرو، اخلاق کو پاک کر لیا کرو، عادتوں کو پاک کر لیا کرو، معاشرے کو پاک کر لیا کرو، معاملات کو پاک کر لیا کرو۔ اب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر یوں کہو لبیک، تو اللہ رب العزت جیسے اللہ کے گھر کو آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اسی طریقے سے آنکھوں کا بھی وضو ہے، زبان کا بھی وضو ہے، کانوں کا بھی وضو ہے، دل کا بھی وضو ہے، دماغ کا بھی وضو ہے۔ اس کا وضو کیا؟ توبہ اور استغفار۔ اسی لیے کیا کہا؟ جس وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ارینا مناسکنا، یا اللہ ہمیں کس طریقے سے کعبے کا حق ادا کرنا چاہیے ذرا بتا دیجئے، کس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے حرم کا، کس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے صفا کا، کس طریقے سے حق ادا کرنا چاہیے مروہ کا، یا اللہ ذرا بتا دیجئے۔ جس وقت اللہ جل جلالہ امن والہ نے کہا، اللہ سے جب کہا تو کیا کہا؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہمیں معاف بھی کر دیجئے، ہمارے گناہ نہ رہیں ایسا پاک کر دیجئے۔ الغرض الحمدللہ ہم لوگ توبہ استغفار، جو بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی ضرور ایک نہ ایک دن جلد از جلد جائیں گے، سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اصل تمنا تو یہی ہونا چاہیے، میں فرانس گیا، میں امریکہ گیا، میں یورپ گیا، میں آسٹریلیا گیا، مکے کو گئے کیا؟ یہ اصل ہے، مدینے کو گئے کیا؟ یہ اصل ہے۔ لوگ دنیا بھر چھن کھاتے ہیں، وہ چھن کھانا اصل نہیں ہے۔ اصل میں ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ جو کعبے کو، بعض مرتبہ اتنا غصہ آتا ہے، حضرت میں تقریباً آدھا ملک پھر چکا ہوں، آدھی دنیا، مکے کو گئے کیا جی؟ نہیں گئے۔ مدینے گئے، پھر کیا گئے؟ کیا خاک گئے؟ ارے آسٹریلیا جانا کوئی جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ پوچھے گا۔ ارے بھئی یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ارے بھئی یہ تو اللہ کا حکم ہے، واتموا الحج والعمرۃ للہ، اللہ تعالیٰ حج کرنے کا حکم دیتا ہے، عمرہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں تو ہم جاتے نہیں، جہاں نہیں جانا وہاں سب گھوم کر آتے ہیں۔ اس لیے صحیح عقل سمجھ یہ ہے کہ ہم پہلے یہاں کا حق ادا کریں۔ دنیا گھومنے سے ہم منع نہیں کرتے، یہاں گئے بغیر دنیا بھر پھرنا منع ہے۔ یہاں اللہ پوچھیں گے تجھے انگلینڈ جانے ہوا، مکے کو جانے نہیں ہوا، آسٹریلیا جانے ہوا، مدینے کو جانے نہیں ہوا، تو یہاں وہاں گھومتا رہا، فرانس گیا،
رشیا گیا, یہاں کیوں نہیں گیا؟ اللہ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ تو اس لیے پہلے نیت کریں. انشاءاللہ ہم سب اول ترتیب, ہمارے ایک بزرگ عجیب بات کہتے تھے, پاسپورٹ جب بناتے ہیں پہلے کیا نیت سے بنانا؟ کیا نیت سے بنانا؟ پہلے نیت کرو حج کی. حج کی نیت کرو گے, عمرے کی نیت کرو گے, اللہ ضرور کرائے گا. اور ہم لوگ بزنس ٹرپ کی نیت کرتے ہیں. بزنس ٹرپ, واہ بھائی, بزنس ٹرپ کی نیت 10 پیسہ بھی ثواب نہیں ملے گا. آپ دنیا بھر کے لوگ پھرتے ہیں, ویسے ہم بھی پھرے. ہم اگر حج کی نیت کر لیے پھر بزنس ٹرپ میں جاؤ, تب بھی پاسپورٹ جب تک رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جیسے کھڑکی ہوا کی نیت سے مت رکھا کرو. کھڑکی جب رکھتے ہو اذان کی نیت سے رکھا کریں. انشاءاللہ اذان کی آواز تو آئے گی, ہوا فری ملے گی. ارے بھی وینٹیلیشن فری ہوگا. اسی طرح سے کوئی آج تک دنیا میں بیل کونتے بھی گوبر کے واسطے خریدا ہے کیا بھائی؟ گائے کوئی گوبر کے لیے خریدا ہے؟ بھائی گائے خرید رہے ہیں, کئی کے لیے بھی ماشاءاللہ گائے خریدے. نہیں حضرت, گوبر کو تو مجھے بہت آس سے, گوبر لیپنے کے واسطے کام آتے, اس لیے ہم نے خریدا گوبر. مچھرا نہیں آتے کہ تو گوبران لیپے, تو یہ اپلیاں بنانے کے واسطے کام آتی. پرانے زمانے میں اپلیاں بناتے تھے, اس کے لیے تھوڑی گوبر گائے خریدتے ہیں. دودھ کے لیے خریدتے, گوبر تو فری ہیں. بیل ہل چلانے کے لیے خریدتے ہیں, گوبر تو فری ہیں. تو بالغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اسی طریقے سے ہم پاسپورٹ بنائیں گے, پیسہ جمع کریں گے, نیت کریں گے. انشاءاللہ مجھے بڑی حیرت ہوئی, ایک ترکاری بیچنے والا بندہ کہنے لگا اللہ کا شکر 2 مرتبہ میں حج کر چکا ہوں. 2 مرتبہ. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, کوئی معمولی چیز نہیں. حج میں معمولی جیسے عمرہ میں جاتے, عمرہ چھوٹا حج, حج صغرا کہتے ہیں. حج صغیر چھوٹا حج ہے, وہ چھوٹا حج. اسی لیے عمرے کو جانے والے کو بھی حاجی ہی کہیں گے. عمرے کو جانے والا اس لیے کہ تمام انبیاء کے زمانے میں جو حج تھا وہ ایک ہی ایک عمل تھا, وہ ہے طواف. اس زمانے میں طواف ہی حج. آدم علیہ السلام کے زمانے میں, نوح علیہ السلام کے زمانے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک خالی طواف کرنا حج. صحیح اس وقت نہیں, صحیح کا کوئی وجود نہیں تھا. حج کے 5 دن جو شروع ہوئے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں. اس لیے طواف سعی یہ دونوں اصل عمل ہیں. الحمدللہ یہ دونوں اصل عمل عمرے میں ہوتے ہیں. ہم یہاں سے احرام باندھ کر, نیت فرما کر, تلبیہ پڑھ کر نکلیں گے. عورتوں کے لیے کوئی احرام نہیں, کوئی احرام نہیں. عورتوں کے لیے نیت ہی احرام ہے. نیت کر لیے احرام میں آگے, جیسے حسب معمول پردہ کرنا ہے ویسا پردہ کریں گے. بس نیت کرنے کے بعد عورتیں اپنا چہرہ, اپنے چہرے پر کپڑا لگنے نہیں دیں گی. عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی. لیکن ہمارے مستورات پردے والیاں ہیں, چہرہ نامحرم سے چھپاتی ہیں, تو کرنا کیا چاہیے؟ ہیٹ والا نقاب ڈال لیا کریں. ہیٹ ڈال لیں, اس کے اوپر سے نقاب ڈال لیں, تاکہ ہمارے عورتوں کا چہرہ پردے میں رہے. کئی ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کی عورتیں جب یہ ماشاءاللہ نقاب ڈال کر جاتی ہیں تو کئی عرب عورتیں دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہیں, اتنا خوش, ارے بھئی یہ تو طریقہ بھی پتہ ہی نہیں تھا. ہیٹ ڈالنا اور اس کے اوپر نقاب ڈال لینا, تو یہ پردہ. اور پابندیاں کیا ہیں احرام کی؟ احرام کی پابندیاں, میل نہیں نکال سکتے. دیکھو اصل ہم لوگوں کا جو سفر ہے یہ قربانی والا سفر, دیوانگی والا سفر, عاشقانہ سفر. جس طریقے سے اللہ کے لیے روزہ رکھنا, اور روزہ رکھنے کے بعد معدے سے نکلنے والی بو یہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند. اسی طریقے سے جس وقت ہم لوگ احرام کا کپڑا پہننے کے بعد خوشبو لگائے بغیر پسینہ نکل رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, پسینہ نکل رہا ہے, اسی حالت میں جب آپ حرم پہنچتے ہیں پسینہ پسینہ ہو کر, وہی اللہ کو پسند. میرا بندہ دیکھو کیسا آیا ہے, یہی پسند. میک اپ کر لے کو ذرا سیٹ اپ گیٹ اپ کے ساتھ گئے تو یہ کا طریقہ آنے کا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد اللہ سے ملنے کے لیے جب جا رہے تھے محسوس کیے کیا ہے منہ میں عجیب بو آ رہی نا، چلو گھاس کھا لیں گے، خوشبودار گھاس کھا لیے، کھا کر گئے اللہ کے پاس بات کرنے کے لیے۔ اللہ نے پوچھا موسیٰ جی کیا قصہ؟ کہا جی ملاقات کے لیے آ گیا، جلدی آ گیا ملاقات کے لیے آپ سے۔ کہنے لگے کیا کھا کر آئے ہو؟ گھاس۔ کیوں ایسی بات؟ کہا نہیں، اور ایک 10 روزے رکھ کر آؤ۔ وہ بو جب منہ سے محسوس نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی کے ساتھ آؤ، پسینے کے ساتھ آؤ، بدبو ہے آؤ۔ ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کھجلی ہو رہی ہے، مت کھجاؤ، ہلو لوچو۔ جہاں کھجلی ہو رہی احرام کی حالت میں کیا کرنا؟ کھجانا نہیں، کیا کرنا؟ ہلو لوچنا۔ لوچنا کو تو یوں زور سے لوچ کو چیخا مار لے پھرو نہ کو بھائی، اپنے برداشت کتنا کر سکتی اتنا لوچنا۔ لوچے کو تو ذرا کھجلی کم ہو جاتی۔ جہاں کوئی آپ بھی ٹیسٹ کر کے دیکھے کبھی کبھار، آپ کو جہاں کھجلی ہوتی ذرا اس چمڑے کو کیا کرو، تھوڑا سا دبائی کر دیکھیے، ذرا دبانے کے بعد کھجلی ذرا کنٹرول میں آ جاتی، پھر ذرا کھجلی بھی اور ایک بار دباؤ، پھر کھجلی بھی اور ایک بار دباؤ، انشاءاللہ آپ کی کھجلی ختم ہو جائے گی۔ بال نکالنا اور میل نکالنا یہ دونوں منع۔ اسی طریقے سے جو مارنا منع ہے، مچھر مارنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، شکار کرنا منع ہے، گھاس اکھاڑنا منع ہے۔ اسی طریقے سے سر ڈھانکنا احرام کی حالت میں منع ہے، سر نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ سردی کے موقع پر بھی کیا کہا گیا؟ چھتری، گرمی کے موقع پر چھتری پکڑ لو، سردی کے موقع پر چھتری رکھ کر چھتری پر سے چادر اوڑھ لو سونے کے وقت مزدلفہ میں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو بہرحال یہ تمام پابندیاں عورتوں کو، مردوں کو، مرد حضرات اپنا قدم کا اوپر کا حصہ کھلا رکھیں گے، عورتوں کے لیے اجازت ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے پابندیاں جو میں نے بتایا شروع میں وہ تمام پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم پہنچیں گے حرم میں پہنچنے کے بعد 3 نمبر بیت الخلاء بڑا لکھا ہوا ہوگا، اس کے سامنے باب عبدالعزیز، وہاں جا کر پہنچاؤ۔ پہنچنے کے بعد اس سے پہلے نیت کیا کرنا چاہیے؟ احرام باندھتے ہی نیت کب کریں؟ علماء کہتے ہیں جس وقت آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، میقات پر سے پار ہونے کا وقت آئے گا۔ ارے بھائی فلائٹ پر جب پار ہوں گے اناؤنس کریں گے، اگر سعودی عرب کا ایئر لائنس ہو اناؤنس کریں گے بھائی میقات پر سے ہم پار ہونے والے ہیں، فوراً آپ اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ یہ نیت کر لینا، کر لے کر سفر کے بعد تمام ضروریات سے فارغ ہو کر وہاں سے آرام کا تقاضا ہو تو آرام بھی کر لیو۔ وہی ہیبت میں جا کر مطاف میں بے ہوشوں کو گر گئے، صحیح میں بے ہوش ہو گر گئے، میت کو اٹھا لے کر آ رہی، ایسا نہیں، غلط۔ بعض مرتبہ میں نے دیکھا چکر آ رہی ہیں، اسی چکر میں چکر لگا رہے ہیں، پڑ گئے بے ہوش ہو کر، سانس بند ہو گئی، ایمبولنس میں لے جایا جا رہا ہے، کہیں کو بے گرفتاری۔ ریسٹ لے لو، آرام سے ریسٹ لو، کھانا کھا لو، ذرا سستی ہے خوب مضبوطی کے ساتھ کچھ طاقت کی چیزیں کھا لیجئے، پھر جائیے مطاف جانے کے بعد پیاس کی حالت میں نہیں جانا، بھوک کی حالت میں نہیں جانا، تھکان کی حالت میں نہیں جانا، بیماری کی حالت میں نہیں جانا، سستی کی حالت میں نہیں جانا، چکر کی حالت میں نہیں جانا، بخار کی حالت میں نہیں جانا، جلاباں کی حالت میں نہیں جانا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے، وہاں بار جلاباں مرنے کے واسطے بازو بیت الخلاء نہیں ہے، جہاں کو آئے تک کہ احرام بھی 21,600 حگز بھی نہیں باندھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو احتیاط کریں گے کہ ابھی انشاءاللہ یہ چلے گئے طواف وضو کے ساتھ کرنا چاہیے، الطواف کالصلاۃ، طواف وضو کے ساتھ کرنا چاہیے، بغیر وضو کے طواف درست نہیں ہے۔ 4 چکر کے درمیان بیٹھنا منع ہے۔ مردوں کے لیے رمل
جو ہی آپ مطاف میں اتریں گے، بھائی احرام جو کعبہ دیکھ کر تھوڑی دیر دعا کرو، دعا کرنے کے بعد مطاف میں اترو، جہاں پر یہاں ہری بتی ہے اور ادھر بالکل سامنے کے حصے میں حجر اسود ہے، حجر اسود اور ہری بتی، اس کے پاس کھڑے ہو کر سینے کے برابر ہاتھ کریں، اسے کہتے ہیں استلام، اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی، یا اللہ میں 7 طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ 7 چکر طواف کا ارادہ رکھتا ہوں، اردو میں کرو، عربی میں کرنا کوئی ضروری نہیں، اردو میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا سینے کے برابر اشارہ کیے، بوسہ دے دیا آہستہ۔ عورتیں اپنے سینے کے برابر ہاتھ دور نہ لے جائیں، بالکل یوں رکھیں، پھر اس کے بعد بغیر آواز کے بوسہ دے لیں۔ چکر شروع کرو۔ اب جب چکر شروع کرو گے ایک ہی تسبیح پڑھنا، یہ بعض لوگ گلے میں تعویذ کی طرح کتاب لٹکا لیتی، کتاب لٹکا لے کو ہجے کر لے کو جو ربنا کر بولے تک کہ طواف ختم ہو جاتا، اتچ ختم کیا جی کہتو نہیں، وہ دعا پڑھ لے جی، ضرورت تیس نہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی تسبیح پڑھی ہے طواف میں، بے حضور نے جو پڑھی وہ افضل یا ہمیں جو پڑھ رہے وہ افضل؟ بے حضور جو پڑھے وہ اتنا افضل، تو جو حضور پڑھے وہ ہم بھی وہی پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زیادہ ہم لوگ وہ دعا جواب پڑھے تک ہجے کرے تک طواف ختم ہو جاتا، ضرورت اس نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتے رہو، طواف کرو۔ یہ کونے سے نکلے آپ، دوسرا کونا آیا، دوسرے کے تیسرا کونا، تیسرے سے چوتھا کونا، ہو گیا بھائی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، تو یہاں سے وہاں تک چوتھے کو جب پہنچو گے، چوتھے کے بعد پھر دوبارہ آپ آؤ گے حجر اسود کے پاس، جو چوتھا کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ رکن یمانی۔ وہ رکن یمانی کے پاس پہنچنے کے بعد سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح ختم، یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی پڑھتے 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 حجر اسود تک پہنچیں گے۔ مرد حضرات شروع کے 3 چکر میں رمل کریں گے۔ رمل کے معنی کیا؟ اپنا احرام بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کھندے پہ ڈال لیں گے اور یہ کاندھا کھلا رکھیں گے، پہلوان کی طرح یڑی پر چلیں گے، سینہ تان کر، جیسا پہلوان چلتے ہیں پہلوان کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ چلیں گے، سر جھکا کر نہیں، سینہ تان کر۔ عورتیں نارمل چلیں گی، عورتیں نارمل چلیں گی، 3 چکر تک یہی رمل کریں گے، 3 چکر کے بعد نارمل کپڑا اپنا اوڑھ کر آپ آرام سے چلیں گے۔ تو طواف اسی طریقے سے جو ہی پہلا چکر مکمل ہو جائے حجر اسود پر، پھر اسی طرح استلام کرو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، 7 طوافیں ہو گئیں۔ تو اب حجر اسود پر استلام، گویا 8 استلام 7 چکر، بولو کتنے؟ 8 استلام 7 چکر۔ اب چکر کے بعد سیدھا آؤ، مقام ابراہیم ہے وہاں، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر ایسا رخ رکھنا، مقام ابراہیم یہاں، کعبۃ اللہ وہاں، عربی سامنے کعبۃ اللہ، انہوں کون؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے میں کھڑا ہوا ہوں، یہ مقام ابراہیم، وہ کعبۃ اللہ، اس طریقے سے رخ بنا کر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، واجب الطواف کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بھائی؟ پڑھنے کے بعد سیدھا آؤ زمزم کے پاس، خوب زمزم پیو۔ منافق کے حلق میں زمزم نہیں اترے گا، مومن زمزم خوب پیٹ بھر کے پیے گا، جتنا، میں تو کہتا ہوں بھائی 15 دن تم رہتے ہو اس سے بڑھ کر سعادت ہمارے لیے کوئی اور نہیں۔ صبح سے شام تک آپ کو صرف کیا پینا ہے؟ صرف زمزم، باٹل میں بھر لو پیتے رہو، باٹل میں بھر لو پیتے رہو، باٹل میں بھر لو پیتے رہو۔ ارے یہاں آتے وقت صرف 5، وہاں تمہارے بدن میں اتنا زمزم اتار لینا، خون زمزم مکس ہو جانا انشاءاللہ۔ عربی کریں گے، روزانہ نیت کر لو 4 لیٹر سے 5 لیٹر تک زمزم پیئیں گے،
خوب پیو. ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جب جب پیتے ہیں، جو جو نیت کرتے ہیں اللہ وہ نیت پورا کرتا رہے گا. نیت کرتے رہو، پیتے رہو. امام ترمذی علیہ رحمہ کے والد محترم کو زور سے پیشاب آ گیا، اور اس زمانے میں پیشاب کو جانا تو بہت دور جانا، کوئی معمولی چیز نہیں پیشاب کو جانا کو تو حضرت کیا کرے، یا اللہ میرا پیشاب روک دے، یہ نیت سے زمزم پیے. 7 دن تک پیشاب رک گیا. پورے حج کے ایام میں پیشابش نہیں آیا. اتنا اللہ دعا قبول کرتے ہیں کس کی برکت سے؟ بولو بھائی، زمزم پئیں گے انشاءاللہ بھائی. تو زمزم پی لیے. اب سیدھا آپ جائیے صفا مروہ. صفا مروہ ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ لکھا ہوا ہے. سیدھا اندر داخل ہو جائیے. صفا یہاں ہے، مروہ یہاں ہے. صفا پہاڑی پر جائیے، جا کر سب سے پہلے قبلہ رخ ہو کر کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے خوب دعا کیجیے، جی بھر کے دعا. کم از کم 15 منٹ دعا کرنا. چپ کے پس کر کے بولو کو بھگ آ جانا سنی، کیا بھی ارجنٹ نہیں، جا کو ہیں سوچ ہمیں عمرے کے واسطے، کیا بھی جلد بازی نہیں. سستی ہے تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، لیٹنا ہے وہاں لیٹ جاؤ، لیکن سوچ سمجھ کو. کونتے بھی ہم نہ ایمبولینس بڑھل نہیں آتی، وہ ایک بڑی پریشانی پھرتے رہتی ہے وہاں. ذرا سوچ سمجھ کو، ذرا نگرانی کے ساتھ لیٹنا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ صفا پر دعا مانگ کر وہاں سے سعی کریں گے مروہ کی جانب. درمیان میں 2 ہری بتیاں نظر آئیں گی، یہاں سے وہاں تک لائن سے ہری بتی ڈالے ہوئے ہوں گے. وہاں کیا کریں، مرد حضرات واکنگ سے جاکنگ کو چلے جائیں، رننگ کو نہیں. واکنگ سے کہاں جانا، جاکنگ. جس طریقے سے جاکنگ کرتے ہیں ذرا اسی طریقے سے جاکنگ کرتے ہوئے مرد حضرات جائیں گے، اور لیکن واکنگ کرتے ہوئے عورتیں آئیں گی. کیوں؟ حضرت ہاجرہ نے اپنا جو رننگ کیا صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، وہ رننگ پر قیامت تک عورتوں پر سے رننگ کو اللہ نے معاف کر دیا. ان کے طرف سے کفارہ ہو گیا. اب کوئی قیامت تک عورتیں بھاگنے کی ضرورت نہیں. حضرت ہاجرہ کا دوڑنا اتنا قیمتی دوڑنا تھا، قیامت تک کہ عورتوں کی طرف سے کفارہ ہو گیا. مرد حضرات دوڑے نہیں تو قیامت تک دوڑتے رہو، دوڑتے رہو، دوڑتے رہو، دوڑتے رہیں گے یہاں سے وہاں جا کر رکیں گے تھوڑی دیر. ٹھیک ہے بھائی؟ کب تک؟ اپنے بیگم آنے تک. بیگم کو خالی وہاں ایک چھوڑنا سو تو میں پکڑ لے کوچ بھاگے کو تو انہوں پریشان ہو جاتی. انہوں واکنگ پہ آئیں اور آپ جاکنگ پہ جائیں، اور وہاں جا کر بتی کے پاس کھڑیں، بیگم کو واکنگ میں چھوڑ دیں، وہ واکنگ کرتے ہوئے آئے گی. پھر وہاں سے لے کر آپ کہاں جاؤ، مروہ جاؤ. مروہ پر 10 منٹ دعا کرو، پھر مروہ سے آپ پھر صفا کو آؤ. اسی طریقے سے ہری بتی نظر آئے گی، دوڑتے ہوئے چلو، پھر مروہ پر صفا پر پہنچ جاؤ، پھر وہاں پر دعا کرو. پھر وہاں سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ 7 چکر ہو جائیں گے. اللہم انی ارید السعی 7 اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی، یہ دعا ہے. اور سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، مستحب ہے. اگر وضو نہیں ہے، وضو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو کر لو. اگر نہیں بھائی وضو رک نہیں رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے، تو پرواہ نہیں کر لیجئے. بہتر یہ ہے وضو کر لیں، وضو کے بغیر بھی صحیح ہو جاتا ہے. اب 2 رکعت نماز پڑھ کر مرد حضرات حلق کر لیں. عورتیں اپنے چوٹی کے 4 حصے بنائیں یا 3 حصے بنائیں. دائیں ایک رول اپنے انگلی میں ایک راؤنڈ گھمانا، کاٹ لینا، اور پیچھے سے ایک راؤنڈ گھمانا، کاٹ لینا. پھر 1 انچ دائیں بائیں پیچھے 1 انچ اپنے بال برابر کاٹ لیں. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اب ہو گیا عمرہ ختم، عمرہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے جب بھی رہیں، علماء یہ فرماتے نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر حرم میں طواف کرنا ہے. نمازاں دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، طواف کر سکتی ہیں کیا؟ بولو بھائی، طواف کر سکتی ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. طواف تو صرف کس کا ہوگا؟ کعبے کا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا طواف نہیں ہوگا. تو نفل نمازیں سے بہتر سنتیں پڑھو، فرض پڑھو. نفل ہونا تو 2 رکعت پڑھ لیو، بقیہ اوقات میں طواف 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 خوب طواف کرو. اور مرد حضرات سے خصوصاً میری گزارش،
جب تک رہو گے مکے میں اپنا لباس احرام بنا لو، اپنا لباس احرام بنا لو، تاکہ مطاف کے اندر جانا آسان ہو، طواف کرنا آسان ہو۔ اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر کا لباس احرام لباس تھا، زندگی بھر کا لباس 2 چادریں تھی، اور ہم صرف احرام میں 2 چادریں باندھتے ہیں، حضور زندگی بھر 2 چادر میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے قمیص سلایا، جبہ سلایا، توپ سلایا، وہ سب بعد میں سلایا، ورنہ اکثر اوقات آپ 2 ہی چادر میں گزارے ہیں۔ الغرض میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ مدینہ منورہ روانہ ہوں گے، جتنے دن بھی رہیں گے اتنے دن۔ مدینہ جانے سے پہلے مکے سے کلام اللہ کو بسانا، مدینے میں کلام رسول کو بسانا، مکے میں توحید لینا، مدینے میں رسالت لینا، مکے میں اللہ کے حکموں پر چلنے کا عزم کرنا، اور مدینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ رہنے کا عزم کرنا، مکے میں اللہ سے معافی مانگنا، اور مدینے میں آنے کے بعد حضور سے معذرت چاہنا۔ کتنے کاماں ہمیں لوگ کرے ہیں اپنی زندگی میں، چھتری کاماں جس کو ہم کہتے ہیں، کتنے کریں، اس کی فہرست نکالے گا تو ایک لمبی فہرست ہے، کیا کیا حرکتاں کریں ہمیں خلوت میں، جلوت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، آنکھوں سے، کانوں سے، جذبات سے، خیالات سے، وہ سب چیزوں سے معافی مانگنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے وہ سب کریں گے۔ اب مدینہ منورہ جانے سے پہلے علماء کا کہنا ہے 5000 مرتبہ نذرانے درود پیش کرو۔ کتنے ہزار؟ 5000 پہنچنے سے پہلے پڑھتے رہنا درود۔ جتنا پڑھو گے درود اتنا زیادہ حضور کی خدمت میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ حضور فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا، حضور من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں اسے حاصل ہوں گی، وہ خود سراپا رحمت ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوگا رحمت للعالمین کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے بھائی، درود پڑھتے پڑھتے۔ اور حضرت عمر کی وہ دعا، حضور کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ یوں ایک دعا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ بھی پڑھتے رہیں قریب آنے کے بعد۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ آنے کے بعد سفید لباس میں ملبوس ہو کر، مسنون لباس میں معطر ہو کر پہنچیں مسجد نبوی، نماز پڑھیں، آداب مسجد کا لحاظ رکھتے ہوئے سلام کے لیے حاضر ہوں وقت مقررہ پر۔ پہلے جب جتنا چاہے ہم سلام پڑھ سکتے تھے، اور اب کچھ ایپ آ گیا، اس کے ذریعے سے اندر بھیجا جاتا ہے، وہ سسٹم بنا دیے، ٹائمنگ بھی میسیجز میں آ جاتے ہیں، اسی ٹائم میں جانے کی آپ کو اجازت ہے۔ پہلے اتنی پابندی نہیں تھی، تو بغیر حال پابندی ہے، تو جو پابندی ہے کوئی حرج نہیں، آپ جائیں۔ مسجد میں ایک ٹکڑا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں پر آدمی معتمر جانے کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، توبہ استغفار بھی کریں، اور اللہ سے جنت مانگیں۔ یا اللہ، ریاض الجنہ میں اگر کوئی کھجور کھا کر یہ قسم کھائے میں نے جنت میں کھجور کھایا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حانس نہیں ہوگا، جنت کا عین حصہ ہے وہ۔ کہو یا اللہ تیرا وعدہ ہے جو ایک مرتبہ جنت کو آ گیا دوبارہ اسے واپس نہیں بھیجا جاتا، یا اللہ میں آ گیا ہوں مجھے دوبارہ پیچھے نہ بھیج، اس کے لیے جنتی جینا عطا کر۔ کیسا جینا عطا کر بھائی بولو؟ جنتی جینا عطا کر، موت تک جنتی بن کر جیوں اور جنتی بن کر مروں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب سلام کے لیے حاضر ہوں، فرمایا تمام طرح ندامت کے ساتھ، یا اللہ یہ صورت لے کر حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، یہ صورت حضور کو دکھانے کے قابل ہے کیا؟ معافی مانگ کر توبہ کر کے نیت کرو انشاءاللہ سنت والے چہرے کے ساتھ حضور کی دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب علیہ الرحمہ نے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ کے رسول ہزاروں آتے ہیں، آپ پر سلام پڑھتے ہیں، کیا آپ تمام سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت کے مطابق جی کر آتا ہے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، جو سنت کے خلاف یہود و نصارہ کے طریقے پہ جی کے آتا ہے وہ آتا ہے میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں۔ جیسے ناراض ماں باپ آئے تو پلٹ کے بڑی آتی، السلام علیکم با السلام علیکم، کیا کہتے ہیں، پوچھ تیرے بیٹے کو کیا باقی سان ہے، ابا سب کیا بات کرتے نہیں جاننا کرتے، بولا لو، جب بولتے نہیں بولتے۔ ارے باپ ناراض ہو گیا تو ایسا، ماں ناراض ہوگی کیا کہتے ہیں، جی تمہیں پوچھ کو بات کر کو بھیجا لو جی۔ ماں ناراض ہو گئی باپ کو متکلم بنا دیتی ہے، باپ ناراض ہو گیا ماں کو متکلم بنا دیتا ہے، اور وہاں حضور ناراض۔ حضور علیہ السلام حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب علیہ الرحمہ فرمانے لگے، زندگی میں حضور علیہ السلام نے غیر مسنون چہرے کی طرف نظر نہیں ڈالی، کبھی نہیں۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم توبہ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، سلام کہیں گے تو حضور علیہ السلام کا جواب ملے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر، جیسا یہ انگلیاں دیکھ لیجئے، اسی طرح حضور، بازو صدیق اکبر، بازو حضرت عمر فاروق، یہ حضور ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، اس طرح ذرا نیچے ذرا نیچے ذرا نیچے، اس طرح بازو نے کہا، اس طرح یہ حضور ہیں، یہ صدیق اکبر ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، اس طرح دونوں روایتیں مروی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے بعد صدیق اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین، الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، یہ پڑھتے ہوئے خلیفۃ المسلمین لقب ہے عمر فاروق کا، امیر المومنین لقب ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، اور حضرت نبی علیہ السلام کو ہم کیا کہیں گے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، یا امام الانبیاء، یا شافع محشر۔ جو کچھ القاب حضور کے ہیں وہ القاب سرکار کے سامنے پیش کریں گے۔ پھر وہاں سے بقیہ غرقد جاؤ، حضرت عبد القادر جیلانی علی قطب ربانی کا کہنا ہے پوری کائنات کے اولیاء مل کر صحابہ کے گھوڑے کے ٹاپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اتنی بڑی ہستیاں وہاں آرام کر رہی ہیں، ان کے اوپر سلام بھیجو، اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ جتنی یہاں نیک ہستیاں آرام کر رہی ہیں ان کے اندر جو اچھے صفات تھے وہ میرے اندر منتقل فرما، جو میرے اندر غلاظت ہے اس کا خاتمہ فرما۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتے وقت مکے سے زمزم لانا ہے، مدینے سے کھجور لانا ہے، بس اس کے علاوہ مکے سے اللہ کا بندہ بننا اور مدینے میں حضور کا امتی بننا۔ لسٹ اللہ کے واسطے کون سے بھی مستورات لسٹاں مت دیو، جی تو کہاں تو جا رہا نا بھائی، ذرا آتے وقت میری بچی کے ایک انگوٹھی لے لے کعبہ، لسٹاں ایک جنے انگوٹھی، وہ ایک مانگ ٹیلا ایک بہت اچھا لگیا با، گزشتہ بار ہمیں جاتے وقت لے لے کے آئے تھے، وہ مسجد خبا ہے نہیں، ہاؤ وہاں 4 نمبر کا دکان ہے، دیکھ کے ہاؤ وہاں ہاؤ انہوں 2 جنے جان کو مارکیٹ انشن کھا لے کو پھرتے رہنا، لسٹاں اٹھا لینا، پھر انہوں جا رہی سو اللہ رسول کو راضی کرنے، ناراض کرنے نہیں۔ بدترین جگہ بازار ہیں، بہترین جگہ مسجدیں ہیں، بہترین جگہ کو جانے والوں کو بدترین جگہ مت بھیجو، کون بھی لسٹ مت دو، دیکھو ہی واپس لے لیو اللہ کے واسطے۔ لسٹ کیا دینا، دعا کی لسٹ دینا، سلام کی لسٹ دینا، دیں گے انشاءاللہ بھائی۔ اور ان سے بھی گزاری جانے والوں سے بھی مارکیٹ جانے کی نیت ہرگز مت کرو، اور پورے مارکیٹ جو بھی ہیں وہ سب بمبئی سے جاتی ہیں، سب چیزاں بمبئی سے چیزاں، اتنا مارکیٹنگ کا شوق رہا تو بمبئی جائیے، پورے مکے مدینے میں ملنے والی چیزیں مل جاتی، لے لے کر آئیے، لیکن حاجیوں کا حج خراب مت کیجیے۔ اللہ ہمیں سریوں کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ تو نس بدا نس نہیں ہوں مجھے اڑا دیسو، یہ کر کے بتا دیجیے